آپس میں انٹریکٹ کریں اور دیکھیں کہ ایگزسٹنگ چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنجز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم ایک چیز تو بڑی عیاں ہے کہ انسانی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, جانوروں کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, لیکن جو ایک چیز کم ہو رہی ہے وہ ایریبل لینڈ. جب ایریبل لینڈ کم ہوگی تو ڈپینڈنسی جو ہماری فیڈ ہے یا فوڈر ہے وہ لینڈ سے آنی ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ہمارا چیلنج چلتا رہنا ہے. اور ہمارا پروٹین ڈیفیشنسی پہ سب کو معلوم ہے کہ ہم پروٹین ڈیفیشنٹ کنٹری ہیں اور ہماری اسٹینڈرڈ گروتھ بھی ہے, فوڈ انسیکیورٹی بھی ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب آگے ہم نے اگر جانا ہے تو وہ کیسے جانا ہے کہ اب جو اگر آپ کوئی بھی بزنس ریویورز دیکھیں گے یا کوئی بھی بزنس کے اوپر آپ اسٹڈی کریں گے تو ایک چیز بڑی عیاں ہے, وہ یہ ہے کہ جو بزنس انوائرمنٹ فرینڈلی ہے اٹ ول فلورش. اگر وہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے تو وہ آگے کامیاب نہیں ہوگا. تو اسی بیس کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم اپنی جی ڈی پی کے اندر شیئر دیکھتے ہیں یا ایز اکانومی پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں تو ایگریکلچر کے اندر ایگریکلچر لائف اسٹاک انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے. تو اس لائف اسٹاک انڈسٹری کو جب تک ہم کلائمیٹ اسمارٹ فارمنگ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہم دو چیزوں پہ اینڈ اپ ہوں گے. ایک ہمارے ریسورسز کی شارٹیج وہ جو ہے وہ لمٹ رہے گی, وہ انفینائٹ نہیں. اور دوسرا جو ہماری جو پروڈکشنز ہیں یا جو ییلڈز ہیں وہ ہمیشہ ایک کوشچن مارک رہیں گی. تو ان دو چیزوں کو بہتر کرنے کا نام بیسیکلی کلائمیٹ اسمارٹ فارمنگ. کیونکہ ہم اگر جب اس کو پرسیو کرتے ہیں تو شاید ہم سمجھتے پتہ نہیں ہم کیا انٹرونشنز کرنے جا رہے ہیں. کوئی ایسی بڑی انٹرونشن نہیں, یہ نارمل پروسیجرز کو آپٹیمائز کرنا ہے اور ان کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے, اسی کا نام کلائمیٹ اسمارٹ فارمنگ ہے. اگر میں آگے چلوں تو ہم یہ جب کلائمیٹ اسمارٹ فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی نیڈ جو ہے وہ تین بیسک چیزوں کے اوپر ہے. ایک کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے. اگر ہم اس وقت دیکھیں تو پاکستان 8 جو ہے نا موسٹ ولنریبل کنٹری ہے اور جو کہ گلوبل انڈیکس کے اوپر ہے. اور اس کی جو بڑی ایویڈنٹ ایگزامپل ہے وہ 2022 کا فلڈ ہے. اگر اس کے اندر ہم صرف کے پی کو دیکھیں تو $1.5 بلین کا لاس کے پی کے اندر تھا اور ملک کے اندر ٹوٹل جو $30 بلین کا لاس تھا. اور جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, جیسے میں فات کو بتا رہا تھا کہ ہم ایز اے ویٹنیرین یا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ وی آر کسٹوڈین آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ویری مچ کلیریفائی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو فوڈ انسیکیورٹی ہے وہ 37% ہے اور جو اسٹینڈرڈ گروتھ ہے وہ مور دین 40%, جس کے اندر مال نیوٹریشن. اور اگر فردر بائیفرکیٹ کریں تو یو فائنڈ کہ ہمارے جو چلڈرن ہیں جو انڈر 10 ایئرز آف ایج ان کے اندر یہ زیادہ ہے. پھر ہم جو سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک دفعہ سسٹینیبلٹی کی کسی نے ڈیفینیشن پوچھی تو کیا, تو ایک بندے نے بڑا اچھا بتایا کہ میرے پردادا نے دادا کو, دادا نے میرے باپ کو, میرے باپ نے مجھے اور میں اپنے بچوں کو کیا دے رہا ہوں, دیٹس کالڈ سسٹینیبلٹی. Otherwise we all know that it means that you're not compromising on the resources of the future, but we need to care how to optimize those جو ریسورسز ہیں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور جب خاص کر ہم لائف اسٹاک یا ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ فرام واٹر جو کہ ہمارا بہت بڑا تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم بعض جگہوں پہ اوور فلڈنگ کر رہے ہیں, بعض جگہ پہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, بعض جگہوں پہ ہم رائٹ چوائس آف دی سیڈز اور ویرائٹیز پہ نہیں جا رہے. اسی طرح لائف اسٹاک میں آتے ہیں, نمبر آف ہیڈ زیادہ ہیں, پروڈکٹیوٹیز ییلڈز کم ہے, وچ از اگین امپارٹنگ پریشر آن انوائرمنٹ. یہ ایک اسٹیٹ ہے جو کہ جس کے اندر صرف پاکستان کی جو گرین ہاؤس گیسز امیشن ہے جو کہ صرف ایگریکلچر لائف اسٹاک سے آ رہی ہیں, ان کا ڈیٹا ہم نے لیا. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا جو ایگریکلچر امیشنز ہیں وہ بائی 14% گرو کی ہیں 2015 سے 2018 کے درمیان, ٹھیک ہے. اور یہ ایکسپیکٹڈ ٹو گو اپ ٹو جو ہے وہ 457 ہے. یہ ملین ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ ویلیوز ہیں. تو وچ مینس کہ دس از اے سیریل تھریٹ کہ یہ ڈبل اپ ہونے جا رہے ہیں. تو اب اگر ہم ان کو بائی کمپوننٹ دیکھیں کہ ایگریکلچر لینڈ کا یا فارم گیٹ ایمیشنز کا کیا کنٹریبیوٹری رول ہے, اور اگر ہم انڈیویجول گرین ہاؤس گیسز کا رول دیکھیں تو وی فاؤنڈ دیٹ کہ آپ کا جو میتھین کا جو کنٹریبیوٹری رول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح بعد میں پھر آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہے اور نائٹروجن آکسائڈ کا ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ جو آپ کا میتھین ہے اٹس مچ لیتھل دین کاربن ڈائی آکسائڈ. سو اس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اس چیز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اور اگر ہم جب بائی ایکٹیویٹی اسپیشلی لائف اسٹاک کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جو انٹیرک فرمنٹیشن ہے وچ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دی ریومن, اٹ از آلموسٹ لائک 132.2 ہے. اور جو
آپ کا مینیور لیفٹ آن پاسچر ہے, اگین اس کا بھی ایک رول ہے جو کہ 24.6 جو ملین ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ ہے جو اس کا انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ ہے. تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر ہم ایگریکلچر لینڈ اور فارم گیٹ ایمیشنز کو دیکھیں تو آلموسٹ دے آر ایکول. نیکسٹ جب ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں, آبویسلی آپ تمام دوستوں نے اس کے اوپر میرے سے زیادہ آپ کے پاس اچھی انفارمیشن ہے, اسٹل دیر از اے گڈ نمبر آف پاپولیشن ہے, آپ کے پاس تمام وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لو پر اینیمل پروڈکشن ہے اس کے اندر اینیمل ہسبینڈری پریکٹسز ہیں, امبیلنس فیڈنگ ہے, بریڈنگ ایشوز ہیں, لیک آف ایلیٹ بریڈز ہیں, فارمر اویئرنیس اور ریلیکٹنس ٹو چینج ہے. ہمارے اندر سب سے جو اچھی بات یا بری بات وہ یہ ہے کہ وی آل وانٹ ٹو چینج بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آور سیلف چینج, وی وانٹ دیٹ ادر شوڈ چینج. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ جہاں پہ ہمیں ایز اے ادارہ جس میں یونیورسٹی کا, ڈپارٹمنٹ کا اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا بہت بہت بڑا رول ہے. کیونکہ اس وقت میں پاکستان پولٹری ایسوسیشن کو, ایکوا کلچر اور ڈیری ایسوسیشن کو دیکھ رہا ہوں, تو اب ایک چیز پہ جو ہم کام کریں وہ انڈسٹری اکیڈیمیا پارٹنرشپس پہ, کیونکہ دیٹ از دی موسٹ پیوٹل سائڈ آف دی ایریا. اگر ہم اس پہ کام کریں گے تو ویل گیٹ دا سکسیز, کیونکہ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے بغیر اور ان دونوں ڈپارٹمنٹ کے بغیر پرائیویٹ کچھ بھی نہیں, کیونکہ جتنی ریسرچز یا جتنی چیزیں وہ یونیورسٹی سے اور آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو پرائیویٹ کے پاس آتی ہے, دین پرائیویٹ کین میک اے لیڈ ٹو جنریٹ دا بزنسز آؤٹ آف اٹ. So these are the some of the given solutions. Again, I think they would be changing with the passage of time, but based on our experience and knowledge, what we have learned is that first of all we need to work on the genetics, because breeding more productive animal is going to reduce the pressure on the climate. So feeding, that's very very pivotal role. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ جو فیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو امپروو دا ڈائٹس, وی ہیو ٹو گو بائی دا گروپنگ, وی ہیو ٹو گو بائی دی پروٹین, وی ہیو ٹو گو بائی دا لیس فیڈ اینڈ لوور ایمیشن کانسیپٹ. اور وہ تب ہوگا کہ جب ہم ایز اے سروس پرووائڈر, ایز اے ایکسٹینشن سروس پرووائڈر, وی نو کہ اس اینیمل کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے, اس کو ڈرائی میٹر کتنا چاہیے, اس کو پروٹین کتنی چاہیے, اس کا ریفیوزل کیا ہے, یہ اوور فیڈنگ تو نہیں کر رہا. سو دس فیڈنگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد مینیور از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ہم اس وقت یوریا کی پرائزز پہ رو رہے ہیں, ڈی اے پی کی پرائزز پہ رو رہے ہیں. یہ مینیور ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کمپوسٹنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, وی کین کریٹ اے ویری گڈ فکسچر فار دا لینڈ ان آرڈر ٹو انکریز دی آرگینک میٹر. ہماری تمام پاکستان کی لینڈس کے آرگینک میٹر کم ہے, تو ہم تھرو دس ایک ایکسرسائز اگر ہم صرف کمپوسٹنگ کے اوپر چلے جائیں تو وی کین امپروو دیٹ. ہرڈ مینجمنٹ آف کورس, جو آپ کی بیٹر ہرڈ مینجمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر آپ کا ہیلتھ بھی ہے, اور پھر آپ نے جو لیس ریزیلینس ٹو اینٹی بایوٹک یا اے ایم آر کا کانسیپٹ ہے اس پہ بھی جانا, کیونکہ جب آپ کے جانور کی مینجمنٹ اچھی ہے, فیڈنگ اچھی ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی ہیلتھ بہتر ہوگی. اور اس کے ساتھ ہم نے ایپیڈیمیولوجی سروس بھی کرنے ہیں, پھر ہم نے اپنے جو میس ویکسینیشن پلانز ہیں ان کو بھی بنانا ہے, اینڈ دین وی کین ایٹ لیسٹ ورک آن دیز تھنگس. جیسے گراس لینڈ مینجمنٹ کی بات ہوئی, اس کے اندر ہم پاسچرز کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں, جو ورائٹیز آف پاسچرز یا روٹیشنل گریزنگ سسٹم, کیونکہ ہم وی کی ناٹ موو آن ون سسٹم کانسٹنٹلی, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے ایکو سسٹم کو بیلنس کرنا ہے, اور اس ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو کم اپ دی انٹرونشن. دیٹ از واٹ, ہم نے نیچر کو چینج نہیں کر سکتے. نیچر سے اگر آپ کوئی چیز چینج کر کے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر آپ بیک ٹو بیسکس کی طرف آتے ہیں. آج دوبارہ دنیا آرگینک کی بات کر رہی ہے, اس کے ہائی پریمیم کی بات کر رہی ہے, بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے نیچر کو زیادہ عرصہ چیلنج نہیں کر سکتے. پھر ہم نے جو پالیسیز کے اوپر کام کرنا ہے, جیسے فواد نے بھی بتایا کہ جو ایویڈنس بیسڈ پالیسیز ہیں دیٹ شوڈ بی انکارپوریٹڈ. ہم نے کیا دیکھا, ہمارے مشاہدے میں کیا آیا, وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا وہ ویلیڈیٹ ہوا. یہ نہیں کہ ون ٹائم سین کیا اور اس کو ہم نے ایز اے پالیسی ڈال دی, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر ایویڈنس بیسڈ پالیسی ہوگی تو اس کی اڈاپٹیشن جو ہے وہ اکراس دا کنٹری, اکراس دا پروونس ہوگی. یہ ایک ماڈل ہم نے جسٹ ڈیفائن کیا, تو اس کے اندر اگر آپ موٹی موٹی چیزیں دیکھیں, یہ روڈ میپ ہے. اگین دیٹ نیڈس اے لاٹ آف تھنگ. تو یہ ساری چیزیں ہم اکٹھی نہیں کر سکتے. ہم صرف جو اینیمل فارم سسٹم مینجمنٹ ہے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات جو جتنی فواد نے اپنے فوکس کے اندر باتیں بتائی ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ فٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ملک کی اسٹوریج یا اس کی کلیکشن کے سسٹم کو ہے, آپ کی گراس لینڈ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اینیمل ہیلتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, فیڈ کی بات کر رہے ہیں, یا ہم جو لیبارٹریز کی بات کر رہے ہیں, یا ہیومن ماڈیفیکیشن یا جینیٹکس کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے ہم کام کر رہے ہیں. لیکن جو بڑا پرابلم کیا ہے
وہ ان کی انٹیگریشن نہیں. وی نیڈ ٹو کنیکٹ, وی نیڈ ٹو کریٹ, وی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ, بیکاز دیٹ از سم تھنگ آئی تھنک دیٹ از آر رول, کہ ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھے, آپ سے پوچھیں سر آپ کیا کر رہے ہیں, اچھا میری یہ کمپٹنسی ہے, یونیورسٹی کے پاس یہ کمپٹنسی کھڑی ہے, پرائیویٹ اس چیز پہ انویسٹ کر سکتا ہے یا اس چیز کے اوپر آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, وائی ناٹ جوائن ٹوگیدر. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے we need to discover, we need to work on the proof of concept, ہمیں pilot studies کرنی چاہیے, and then we go for the standardized best practices, and that will drive, جیسے بعد آپ نے بتایا کہ ہم نے پہلے ایشو آئیڈینٹیفائی کیا, پھر اس کو فردر بریک ڈاؤن کیا, اس کو اسٹریٹجک لنکس میں لے کے آئے, پھر شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گول میں. exactly that is the best way to fish bone analysis کرنے کا طریقہ ہے. this is the way forward, ہم اسی طریقے سے آگے جا سکتے ہیں. اب ہم کلائمیٹ سمارٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں جی, سب سے جو اس کے اندر 3 ٹیئر اپروچ ہے, جس کے اوپر میں سجیسٹ کروں گا ہمیں کام کرنا چاہیے, دنیا کر رہی ہے اور ہمیں بھی اس میں, اور اس کے اندر ہمیں کو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلی چیز ہے ایسٹیمیشن. ہمیں بیس لائن ڈیفائن کرنی ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹاک ہے اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے, ٹھیک ہے. if we get that thing, then we'll go for the mitigation through nutrition, and then the next developing buzz is the carbon credit financing. اس وقت آپ دیکھیں گے یو ایس اے, یورپ اور ایون چائنا, they are fighting on buying the carbon credits, کیونکہ انہوں نے آف سیٹس کرنا, جو غدر وہ ادھر ڈال رہے ہیں اس غدر کو ہم سے کریڈٹ خرید کے وہ ان کو وہ آف سیٹ کریں گے. سو وی نیڈ ٹو بی پریپیئر. اگر میں اپنا GWP ویلیوز کم کر رہا ہوں تو دیر از اے پوٹینشیل بائر جو مجھ سے خریدے گا. So if they can buy that thing, why I'm not selling it? So it would be only possible کہ once as a صوبے کی میں بات کروں تو ہم کاربن کریڈٹ فائنینسنگ پالیسی, اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں لوگ آپ آئیں گے جس پہ آپ سے بات کریں گے, یہ ہم تب کر سکتے ہیں کہ جب 87% سبسسٹنس فارمر کی جو پریکٹسز ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہوں, ان کی بیس لائن ویلیوز ہمیں پتہ ہوں, اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ان کی ہیلتھ کی پریکٹسز, مینجمنٹ کی پریکٹسز, نیوٹریشن کی پریکٹسز, ملک کی پروسیسنگ کی, ویلیو ایڈیشن کی کیا پریکٹسز ہیں, اور ان کو ہمیں اسٹینڈرڈائز کر کے ایز اے پالیسی لے کے آئیں گے, اور وہ گائے بگائے ود دا پیسیج آف ٹائم دیٹ ہیز ٹو بی ٹیسٹڈ. ان کو یونیورسٹیز ٹیسٹ کریں گے, ڈپارٹمنٹ ٹیسٹ کرے گا, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ٹیسٹ کریں گے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کہیں پہ بھی لکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جو جینیٹکس ہے نا, اٹس اے جرنی, اور فیڈ از اے ڈیسٹینیشن, کہ ہم نے ادھر تک جانا ہے, اس جرنی کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے. میں بھی آنے والے ٹائم میں شاید اس سے زیادہ چیزیں امپروو ہو جائیں, جس طرح ہم نے پولٹری کے اندر دیکھا کہ کہاں لوگ کہتے تھے کہ یار 60 ویک سے اوپر یہ انڈا نہیں دیتی, اب وہ 120 ویک تک لیئر انڈا دے رہی ہے, اور 400 انڈا پہ بھی چلے گی. تو دیز آر دا تھنگ وچ ول کنٹینیو. تو ہم نے اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا ہے ٹو ورک آن دیٹ. سو when I talk about the step 1 estimation, this is very important. This is one of our company which is called Alltech ECO2, جو کہ US based company ہے, اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ ایسٹیمیشنز کے اوپر کام کرتے ہیں, جو کہ لائف سائیکل اسیسمنٹس ڈیولپ کرتے ہیں, انوائرمنٹل اسیسمنٹس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کو ری اسیس کرتے ہیں. اور اگر اس پروسیس کو آپ دیکھیں, اس کے اندر کراپ پروڈکشن, کیونکہ ایک چیز سر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس وقت آپ پاور پہ ہیں, آپ کو پریزنٹ یا پروجیکٹ یہ کرنا چاہیے کہ لائف اسٹاک اور ایگریکلچر کی انٹیگریشن کرنے کام کرنا چاہیے, کہ آپ کی ون آف دا پالیسی کے اندر ہے, کیونکہ ایگریکلچر کے مین کسٹوڈین یا بائر ہم ہیں. دیکھیں نا, ہیومن کے بعد جو اس کا جتنا ایگرو ویسٹ ہے وہ وی آر یوٹیلائزنگ, بٹ وی آر ناٹ انٹیگریٹڈ. ہمیں کیا چیز چاہیے, دے ڈونٹ نو, اور دیٹس دا ریزن کہ جو آپ کا پروڈکشن پیٹرنز, یہ کراپنگ پیٹرنز ہیں, دے آر ناٹ الائن. سو ون تھنگ ایز اے صوبہ ایک پرپوز سجیشن ہے کہ ہمیں ایک ایگریکلچر لائف اسٹاک میپنگ پہ کام کرنا چاہیے, کہ کس ریجن میں کیا پاپولیشن اور کیا فوڈرز ہمیں گرو کرنے چاہیے, کیا سیریلز ہمیں گرو کرنے چاہیے, تاکہ ایک سینرجی کے ساتھ ہم آگے جائیں. دین وی کین ہیلپ آن دا اسٹینڈرڈ پریکٹس. پھر آپ کی فیڈ پروسیسنگ اور ڈسٹریبیوشن ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ KPK کے اندر اگر لیٹ سے 40 فارم پہلے تھے, 40 فارم اب بنا آ رہے ہیں, اگر میرے پاس لیٹ سے وی ہیو اے گڈ نمبر آف ڈیری فارمز اویلیبل, تو میری فیڈ کہاں سے آ رہی ہے, جو فیڈ کے اوپر جو رول, میں اس دن ایک اسٹڈی کر رہا تھا, تو میری ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ KPK کے پاس جو سب سے اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے وہ ٹرانسپورٹیشن اسٹرینتھ, کہ آپ ایون کہ یو گیٹ دی اینیملز اینڈ یو کین سینڈ اٹ ٹو اینی ویئر. یو ہوپ یو مین واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ آپ اس کو افغانستان بھیج سکتے ہو, ایون ایران کی طرف بھی ہم جانور ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. تو وی کین کریٹ سم ہبز اوور ہیئر, جو کہ ایون کہ آپ کے فیٹنگ ہب بن سکتے ہیں. آپ ریئرنگ نہ کریں یہاں پہ, فیٹنگ یا فنیشنگ فیٹنگس پہ چلے جائیں, تو یو اسٹل یو کین کریٹ اے وائبل
ڈویبل آپشنز, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فیڈ کا ڈسٹریبیوشن یا پروسیسنگ میکانزم کیا ہے. کیا ہمارے پاس یہاں پہ ہم کسی ہائی ٹیک گروپ کو, بگ برڈ کو, یا بڑے جو نام ہے فیڈ پروڈکشن کے اندر, ان کو کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں پہ آگے فیڈ مل لگائیں. آئی نو دیر وڈ بی اے چیلنج آف لا اینڈ آرڈر یا باقی ایشوز ہوں گے, لیکن بزنس ہے, بزنس اپنا راستہ بناتا ہے. اگر میری گیس والے جا کے کرک اپنی گیس نکال رہے ہیں یا باقی جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہیں, تو دے کین میک دا ویز, دس جسٹ اے باٹم لائن. پھر آپ نے جو گلوبل وارمنگ پوٹینشیل فیڈس کے ہیں ان کو ہم نے ایسٹیمیشنز کرنی ہے, وہ تھرو دس ایل سی آئے گا. پھر لائف اسٹاک پروڈکشن سسٹمز ہمارے کیا ہے, ٹرانسپورٹ اینڈ پروسیسنگ کیا ہے. دیز آر دا فرسٹ تھنگ جو کہ ایز اے پالیسی سر ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے اور ان چیزوں کو ہم نے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے. اسی پیریوڈک ایسٹیمیشن کے اندر جو گرین ہاؤس گیسز ہیں نا, اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ انڈیکیٹر آف ویسٹ ہے, کیونکہ اگر اس ویسٹ کو میں روک کے کنورٹ کروں گا تو اٹ برنگز دی فارم اٹ ول بی پارٹ آف دی پروفیٹیبلٹی. اور جو آپ کے ہاٹ اسپاٹس ہیں ان کو ہم ٹریڈ آف کر سکتے ہیں ٹو امپروو دی ایفیشنسی, جو انٹرڈیپینڈنسی آف ویریبلس, جو پیچھے ہم نے ویریبلس بتائے ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم امپروومنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور آن فارم ول ریزونیٹ اوور دا سپلائی چین. دیکھو ایک چیز بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر یہاں پہ آج فارمر, میں خود ایک فارمر ہوں, میرا اپنا ڈیری فارم ہے, میرا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ میرے دودھ کو پرائز نہیں دے. اور گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ عام کوموڈیٹی, اس کی پرائز کو آپ ان ٹیپ نہ کرو. آپ اس کو اگر ان چیک کرو گے تو کوئی 400 کو بیچے گا, کیونکہ یو کانٹ ڈیفائن, ملک از ملک. تو الٹیمیٹلی میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں کہ میں بیک اینڈ اپنے پروسیس کو امپروو کروں گا, تو جو فارم پروسیس امپروو ہوں گے تو وہ سپلائی چین کو ریزونیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو نیوٹریشن سے اوبیسلی ہم تمام لوگ لنکڈ اور اینیمل فزیولوجی کو بھی سمجھتے ہیں, تو جو ہیومن فزیولوجی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نے جو ٹیئر 2 اپروچ جو میٹیگیشن تھرو نیوٹریشن ہے, سر ایگزسٹنگلی ہر چیز ہم دے رہے ہیں, ہم فوڈر بھی دے رہے ہیں, فیڈ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن جو شارٹ فال ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کو آپٹیمائز نہیں کر رہے. ہم نے کبھی کیلکولیشنز نہیں کی. ہم نے ابھی ریسنٹلی ادھر بھی کچھ فارم بھی وزٹ کیے, کچھ گورنمنٹ کے فارم بھی وزٹ کیے, اور کچھ پریکٹیکل ٹولز ہم نے یوز کر کے ان کو بتایا کہ یہ چیز آپ اوور فیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے مائکروبیل پروٹین, جیسے سر نے بتایا کہ وہ انہوں نے کچھ شربس کھائے یا پلانٹس کھائے تو ان کی پروٹین بہتر ہوئی. تو بیسک ٹریگنگ فیکٹر آپ کا پروٹین ہے اور اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے انرجی. اور ریومن کو اگر وہ اس کے اندر آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں, فنجائز ہیں, ییسٹ ہیں, وہ اس کو آپٹیمائز نہیں کر سکتے, اس کو وولٹائل فیٹی ایسڈز میں کنورٹ نہیں کر سکتے, یا اس کی جو میتھین پروسیس ہے میتھوجینیسس کو کام نہیں کر سکتے, اٹ مینس دیٹ دیر از اے چیلنج. یا تو ہم اوور سپلائیز دے رہے ہیں, کیونکہ موسٹلی ہمارے ملک میں کیا, اگر ہم فیڈ کی اپنا پروٹین کی بات کرتے ہیں تو جو ونڈاز ہیں وہ جنرلی فیڈ پروٹین کو پورا کرنے کے لیے یوریاز ایڈ آن کرتے ہیں, اور ایوری ون نوز کہ واٹ از دی نیگیٹو امپیکٹ آف دا یوریا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس ہیومن ایفیشنسی کو ہم جب ڈیکریز کریں گے تو میتھین ایمیشن بڑھے گی, اور اوور آل جو میٹرکس ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ اٹ ول امپیکٹ دی باٹم لائن, جو کہ پرفارمنس اور پروفیٹیبلٹی. I just want to just give us a few minutes for this video. For more than 30 years, Alltech has researched and developed nutritional programs for farmers to improve their dairy herd health and help dairy farms be profitable. When it comes to producing جیسے کہ ہم نے ریون کو دیکھا کہ ہم نے سر ایگزسٹنگ ریسورسز کو صرف آپٹیمائز کرنا ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو مچ منی فار دیٹ, وی نیڈ جسٹ ایک اسٹینڈرڈائزیشن پروسیس پہ جانا ہے. کہ میری منان بھائی سے بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی, تو منان بھائی نے کہا کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جو پریکٹیکلی ہم کر سکیں. تو ایک تو ہم نے اس ورک شاپ سے پہلے یا اس ڈسکشن سے پہلے میں نے اپنی ٹیم 2 دن یہاں بھیجی. میں نے کہا فارمس پہ جاؤ, وہ اپنی ویڈیوز اور اپنا جو انہوں نے منیور اسیسمنٹس یا باقی چیزیں کی وہ آپ کو ساری دکھائیں گے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے مائکروٹاکسنس اسیسمنٹس, یہ ساری چیزیں کی. تو ہمارا مین آئیڈیا یا پرپز یہی تھا کہ جب ہم بات کریں تو ہمارے پاس بیس لائن ہو, اور پھر ہم پریکٹیکلی ان کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہم ایز اے جو سینئر ہمارے آفیسرز یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں, تاکہ وہ آگے پھر میننگز کریٹ کریں. انہیں ان آئیڈیاز کو لے کے آگے اپنے کولیگس کے ساتھ جا کے کولیبریٹ کریں, اور پھر اس کے اوپر ہم کام کریں.
تو جب تک میرا خیال یہ آن ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز میں ایڈ آن کروں کہ 3 چیزیں سر میری سیکٹری صاحب سے جب اس دن ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو 3 چیزیں سجیسٹ کری تھی کہ 3 چیزوں پہ ہم کام کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہم ڈیری اسکول پہ کام کر سکتے ہیں, جو آپ کی ہری چند کی ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہے ہم اس کو لے سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے ان کو موڈیولز بتائے تھے کہ یہ موڈیولز ہیں, ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, جس میں فیڈنگ فوڈر بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, اور پھر آپ کے آن فارم اسیسمنٹ ٹولز ہیں کہ کیسے ہم یوز کریں. اس کے اندر ہمارے اپنے آفیسز جو لائف اسٹاک کے ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو پوسٹ گریجویٹس ہیں, ان کے ساتھ ہم ریسرچ بنا کے وہ کام کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوکل کنڈیشنز کے مطابق دیکھیں کہ ہمارے ریزلٹس کیا ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سر سنس 2008 ہم نے پاکستان کے اندر 18 لوکل ریسرچز کی. آئیڈیا صرف یہی تھا کہ ہم جو یونیورسٹیز کو یوز کر کے جو اس وقت فیلڈ چیلنج ہے اس کو پروسیس کریں اور پھر اس کے اوپر دیکھیں کہ ہماری فائنڈنگز کیا. کہ ہم تو یو ایس اے کی, یورپ کی, ادھر ادھر کی ایگزامپلیں دیتے ہیں, تو اس وقت ہمارے پاس کم از کم سر 19-20 لوکل پیپرز ہیں جو کہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ لوکلی کیا ہوگا. اور یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ ہم کے پی کے میں بھی ریپلیکیٹ کریں کہ جیسے ہم نے 2010 میں سالج پروجیکٹ میں کام کیا گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ, بہادر نگر کے اوپر ہم نے 2 بنکرز بنائے, ایک اسٹینڈنگ چاپر لیا اور اس کو ہم نے کہا کہ یہ ایک سینٹرل زون ہوگا کہ جہاں پہ سارے فارمرز آ کے دیکھیں. اور آج دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہماری وجہ سے, لیکن ایٹ لیسٹ اس چیز کو دیکھتے ہیں کمرشل سالج کہاں پہ کہاں چلا گیا. اور آج ہمارے پاس بھی اپرچونٹی ہے کہ ہم سالج اگر باہر سے منگوا رہے ہیں تو کیا ہم لوکل پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہم نے ایک بارگین ریشوز اس کے نکالنے ہیں کہ واٹ ایف کہ اگر میں سائلیج بناؤں تو مجھے اس میں زیادہ فائدہ ہے, یا میں اس کو ایز اے کارن یا ایز اے گرین بیچ رہا ہوں مجھے اس میں فائدہ ہے. تو اگین دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ایک تو ہم نے ڈیری اسکول کا سر آئیڈیا ان کو پچ کرا. دوسرا ہم نے ان کو آئیڈیا پچ کیا کہ ہمیں جو ہمارے جو ود ان آفیسز ٹیم ہے, ہم ڈیری ویلیو کریشن ماڈل پہ ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ کوارٹرلی جو ہے نا وہ سیشنز رکھیں, اور کچھ چیزیں ہم یہاں پہ کریں اور کچھ چیزیں ہم آؤٹ آف کے پی کے کریں اور ارینجمنٹس کریں. کہ مثال کے طور پہ ایک نشاد میگا فارم, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم آپ کے 10 بندوں کو لے کے جائیں, ان کو بتائیں کہ یہ 7000 اینیملز کا فارم وہ کیسے مینیج ہو رہا ہے, اس کی فیڈنگ کیسے ہے, مینجمنٹ کیسے ہے, اس کی ہیلتھ یا باقی چیزیں. تو لائک وائز دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز. اور اسی میں پھر جو لوگ زیادہ پروگریسو ہیں تو انٹرنیشنلی بھی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, آپ نے بھی ٹریول کیا, ہم ان کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن لوگ وہ ہوں جو واپس آ کے ریپلیکیٹ کریں, جو جینوئنلی آ کے صوبے کو واپس آ کے کوئی بینیفٹ دیں, فارمرز کو بینیفٹ دیں. اگر ہم فارمرز کو یا لوگوں کو بینیفٹ نہیں دے سکیں گے تو یہ پھر ساری ہماری بہت اچھی فینسی اچیومنٹس ہوں گی, لیکن وہ پریکٹیکلی جو ہے نا اس کا فارمر اس کو فائدہ نہیں ملے. اور سر تیسرا جو میں نے ایک چیز پرپوز ان کو کی تھی وہ کے پی کے کنیکٹ. آئیڈیا اس میں سر یہ تھا کہ ہم اگست میں ہم نے پرپوز کیا کہ ہم سرینا کے اندر ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن رکھیں, اور جس کے اندر ہم ایکوا کلچر کے, ڈیری کے, پولٹری کے, فیڈ لاٹس کے اور ایگریکلچر کے ایکسپرٹ اراؤنڈ دا پاکستان لے کے ہیں کے پی کے. یہاں پہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے, یونیورسٹی سے, انویسٹر, ان لوگوں کو اکٹھا بٹھائیں اور وہ آپس میں شیئرنگ آف دی انفارمیشن کریں. کہ فار ایگزامپل ایک بندے نے اگر اس وقت وہ 10,000 کا فیڈ لاٹ فارم چلا ہے تو اس کی کیا پرابلمس تھے, اس کے کیا مسئلے مسائل. اٹس اے کیس بیس اسٹڈی آئیڈیا ہو, اور پھر ایسا ہو کہ یہاں پہ بھی لوگوں کے پاس بہت سے پیسے ہیں جو یہاں سے جا کے پنجاب میں بھی انویسٹ کریں. اور ایک چیز جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پورے پاکستان میں ہے وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جابز نہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کیا ہمارے ملک میں ریکوائرڈ ایچ آر ہے. دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یقین کر لیں کہ آپ ہر کمپنی میں ہر جگہ پہ پوزیشن اویلیبل ہے, لیکن آپ کو ایک ریکوائرڈ ایچ آر جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں. اب کوئی بھی میں پرائیویٹ کی بات کروں, ہم نے سر اپنی کمپنی کے اندر ایک اس کو ہم کہتے ہیں آلٹیک میٹر آفیسز ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا تھا. ہم کبھی بھی مارکیٹ سے بندہ نہیں لیتے, ہم فریش کینڈیڈیٹ لیتے ہیں, ہم اس کو ایز این انٹرنی لیتے ہیں, اس کو پھر 6 مہینے اپنے ساتھ ایز انٹرنشپ رکھتے ہیں, پھر اس کو 6 مہینے ہم اس کو چیلنج پروگرام دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو پاس دس چیلنج. دین ونس یو پاس دیٹ چیلنج پروگرام اینڈ دین وی گیٹ ان. دیٹس دا ریزن وی ہیو پیپل سنس 8 سال سے 9 سال سے, اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی پوزیشن پہ جا رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹس کو اکیڈمی بنانا چاہیے کہ ود ان پروسیس آپ کے اندر لرننگ پروسیس بھی ہونے چاہیے, سیکھنے کا عمل ہو تاکہ لوگ اس سے بینیفٹ فائدہ لے سکیں. تو یہ 3 چیزیں صرف سبمٹ کی ہیں میں نے سیکرٹری صاحب کو, تو دیکھیں اب اس کے اوپر کیا آتی ہے. کیونکہ مجھے میسیج آیا تھا
تو میں نے سر کو کہا تھا میں کہ یہ چیزیں دیکھ لیں، آپ جیسے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ اس پہ تعاون کریں گے. تو یہ اسی بات کو میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گا کہ لیس میتھین پر کے جی ملک اور میٹ جو ہے نا دیٹ از آر ٹارگیٹ. اس کے اوپر ہم کام کریں گے تو الٹیمیٹلی ہیومن بہتر ہوگا تو دودھ کی پیداوار بہتر ہوگی. اسی طریقے سے اگر دودھ کی پیداوار بہتر ہوگی تو آپ کی کاسٹ پر کے جی کم ہوگی اینڈ دیٹس واٹ فارمر از لوکنگ فارورڈ. اور یہ جی کاربن فائنینسنگ ہے اوبیسلی یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے لیکن سر اس کے اوپر بھی پوری دنیا بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اور یہ پاکستان کیونکہ آپ نے بھی دیکھا سر ریسنٹلی 7 تاریخ کو یو ایس آئی ڈی نے اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے رمادہ کے اندر گرین ہاؤس گیسز ایمیشن کے اوپر ایک سیمینار کرایا اور ان کا بھی آئیڈیا یہی تھا کہ وہ جو گرین کلائمیٹ فنڈ ہے وہ صوبوں کو اس وقت وہ فنڈز دے اور کلائمیٹ اسمارٹ فارمنگ کی طرف وہ پروموٹ کریں کہ آپ اس کے اوپر کام کریں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ پریکٹسز کریں گے تو ہم آپ سے کاربن کریڈٹس بائی کریں. سو دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دس ڈیٹیل میں بھی شاید یہ اس وقت ہمارے لیے تھوڑا سا سپرفیشیل ہوتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم لیکن دس از سم تھنگ جو آپ اپنے نوٹس میں یا پارکنگ لاٹس میں اس پوائنٹ کے اوپر ضرور کام کریں کیونکہ یہ ایک بڑا تھرلنگ پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو ویلیو کریشن کی میں بات کروں سر دیکھیں اس وقت نا ہمیں ٹولز کے ساتھ یا اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے سسٹمز کے ساتھ. ان میں سے کوئی ایسا ٹول اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن اس کی اگر افادیت اگر ہم جیسے آپ نے فارم شیٹ کی بات کی فارم اکنامک شیٹ پہ اگر اس کے اندر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو سر یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو نا ہمارے فارم آڈٹ شیٹس اور فارم اکنامک شیٹس نظر آئیں گے. جب ہم ان ٹولز کو یوز کرتے ہیں جس میں پین اسٹیٹ ہے ریپڈ ریڈ ہے مینیور سیو ہے اور منرل کیلکولیٹر ہے سائلیج کالر ہے ڈینسٹی میٹرز ہیں ریفریکٹرو میٹرز ہیں ہپو میٹرز ہیں ایگ فورس ہے اور ڈریگن میٹرز ہیں. سر یہ اتنے افیکٹو ہیں کہ اسی وقت فارم کے اندر جا کے آپ کو فارم کا اسسمنٹ دے دیں گے کہ فارم کا میجر ایشو ہے. ہمیں ابھی اجازت اپنی پریزنٹیشن میں بتائیں گے کہ کل ہم نے گورنمنٹ فارم پہ جا کے ٹاکسن چیک کر کے ان کو بتائے ہیں تو امیزنگلی وہ ٹاکسن بہت ہائی تھے. اور جب میں لاسٹ ٹائم وزٹ کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی ان کو یہی کہا تھا کہ دا کنڈیشن آف دا فیلڈ وچ آئی ایم سیئنگ از بیکاز کہ اس کے اندر بہت زیادہ ہائی ٹاکسن